کہتے ہیں ایک شخص تھا جو ساری زندگی روشنی کی تلاش میں رہا۔ وہ یہ یقین کیے بیٹھا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی خاص جگہ ضرور ہوگی جہاں پہنچ کر دل کو مکمل سکون مل جائے گا، جہاں بے چینی ختم ہو جائے گی اور روح کو وہ ٹھہراؤ ملے گا جس کی اسے برسوں سے تلاش تھی۔ اسی خیال کے ساتھ اس نے اپنی زندگی کا ہر دن گزارا۔ وہ کتابیں پڑھتا، اہل علم کے پاس جاتا، عبادت میں خود کو تھکا دیتا، راتوں کو جاگ کر دعائیں مانگتا، دن میں اپنے اعمال کا حساب کرتا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جتنا وہ کوشش کرتا اتنا ہی اس کے اندر کا خلا بڑھتا جاتا۔ اسے لگتا جیسے وہ کسی ایسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے جو نظر تو آتی ہے مگر ہاتھ نہیں آتی۔ ہر نیکی کے بعد وہ خود سے پوچھتا کہ کیا یہ کافی ہے؟ ہر دعا کے بعد اس کے دل میں ایک سوال ابھرتا کہ کیا اسے قبول کیا گیا ہے؟ اور یہی سوال آہستہ آہستہ اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا۔ وہ اپنی ہر نیت کو تولنے لگا، ہر خیال کو پرکھنے لگا، یہاں تک کہ اس کی عبادت بھی سکون کے بجائے ایک ذمہ داری بن گئی۔ وہ رب سے محبت کرنا چاہتا تھا مگر اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی محبت بھی ادھوری نہ ہو، اس لیے وہ محبت کے بجائے خود احتسابی میں الجھتا چلا گیا، اور یوں اس کی روح ایک ایسی تھکن میں مبتلا ہو گئی جو نہ نیند سے کم ہوتی تھی اور نہ خاموشی سے۔ ایک دن وہ اسی تھکن کے ساتھ شہر سے باہر نکل گیا، نہ کسی خاص ارادے کے ساتھ، نہ کسی منزل کی امید میں، بس اس احساس کے ساتھ کہ شاید اگر وہ خود سے کچھ فاصلے پر چلا جائے تو اس کے اندر کا شور بھی پیچھے رہ جائے۔ وہ چلتا رہا، راستے بدلتے رہے، درخت کم ہوتے گئے، آوازیں مدھم پڑتی گئیں، اور آخرکار وہ ایک سنسان میدان میں پہنچ گیا جہاں شام کا وقت تھا اور سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا۔ اس میدان کے بیچ ایک درویش بیٹھا تھا، سادہ لباس، پرسکون چہرہ، اور نظریں افق پر ٹکی ہوئی جیسے وہ کسی منظر کو نہیں بلکہ کسی حقیقت کو دیکھ رہا ہو۔ اس شخص کو یہ سکون عجیب لگا کیونکہ وہ خود ہمیشہ کسی نہ کسی تلاش میں بے چین رہا تھا۔ وہ درویش کے قریب جا کر بیٹھ گیا، کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے خود کو بولتے ہوئے پایا کہ کیا آپ کو وہ راستہ معلوم ہے جہاں سکون ملتا ہے؟ درویش نے اس کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی اور اس نے سوال کیا، تم کب سے بھاگ رہے ہو؟ اس شخص نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا، شاید پوری زندگی سے۔ درویش نے نرمی سے کہا، تو پھر تم سکون کیسے پا سکتے ہو؟ کیونکہ سکون وہاں نہیں ہوتا جہاں تم پہنچنا چاہتے ہو بلکہ وہاں ہوتا ہے جہاں تم رک جاتے ہو۔ یہ الفاظ اس کے دل میں ایسے اترے جیسے کسی نے برسوں سے بند دروازہ کھول دیا ہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ پہلی بار اس نے اپنے قدموں کو رکنے دیا، اپنے ذہن کو بھاگنے سے روکا اور اپنے دل کو زبردستی سنبھالنے کی کوشش چھوڑ دی۔ شروع میں اس کے اندر ایک طوفان اٹھا، خیالات ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ تم وقت ضائع کر رہے ہو، تمہیں کچھ کرنا چاہیے، تم ابھی بھی پیچھے ہو۔ مگر اس نے پہلی بار ان آوازوں کو روکنے کے بجائے صرف دیکھنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ وہ شور کم ہونے لگا، جیسے تھک کر بیٹھ گیا ہو، اور اس کے نیچے ایک عجیب سی خاموشی ظاہر ہوئی۔ وہ خاموشی خالی نہیں تھی بلکہ نرم تھی، جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ اس کا سانس ہلکا ہو گیا ہے، اس کے کندھوں سے کوئی بوجھ اتر رہا ہے، اور اس کے اندر ایک روشنی سی پھیل رہی ہے جو باہر سے نہیں بلکہ اندر سے اٹھ رہی ہے۔ تب اسے سمجھ آیا کہ جس روشنی کو وہ ساری زندگی باہر تلاش کرتا رہا وہ تو ہمیشہ سے اس کے اندر موجود تھی، بس وہ اپنی ہی دوڑ میں اسے دیکھ نہ سکا۔ جب اس نے آنکھیں کھولیں تو درویش وہاں نہیں تھا، میدان وہی تھا۔ سورج ڈوب چکا تھا مگر اب اندھیرا اسے ڈرا نہیں رہا تھا کیونکہ اس کے اندر روشنی جاگ چکی تھی۔ وہ واپس شہر لوٹا تو زندگی ویسی ہی تھی، لوگ وہی تھے، ذمہ داریاں وہی تھیں، عبادت وہی تھی، مگر اب اس کا انداز بدل چکا تھا۔ اب وہ نیکی کو بوجھ نہیں سمجھتا تھا بلکہ ایک موقع سمجھتا تھا۔ اب وہ دعا مانگتا تھا تو اس میں خوف کم اور اعتماد زیادہ ہوتا تھا۔ اگر کبھی وہ کمزور پڑتا تو خود کو کوسنے کے بجائے رک جاتا اور اپنے دل کو سننے لگتا، اور یہی رکنا اس کے لیے سب سے بڑی عبادت بن گیا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ رب اس دوڑ میں نہیں ملتا جو انسان خود پر مسلط کر لیتا ہے، بلکہ اس ٹھہراؤ میں ملتا ہے جہاں انسان خود کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی تصوف کا اصل راز ہے کہ انسان روشنی کو پانے کی کوشش چھوڑ دے اور یہ مان لے کہ وہ روشنی کبھی اس سے جدا تھی ہی نہیں، وہ ہمیشہ اس کے اندر تھی، بس اسے دیکھنے کے لیے رکنا ضروری تھا۔